السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ یعنی اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یتیم کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس سے اس کا فائدہ ہو، اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ اس حکم کی تفصیل اور یتیموں سے متعلق مزید احکام سورہ نساء کی ابتدائی چند آیات میں گزر چکے ہیں۔ اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے پر احادیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہم یہاں چند وعیدیں بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گرو، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گرو، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ عز و جل سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں علانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں تعاون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی، جیسے آج کل ایڈز، کرونا وغیرہ۔ نمبر 2، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ عز و جل ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا۔ نمبر 5، جب حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ عز و جل ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم
اپنے موجودہ حالات پر غور کریں کہ آج ہم میں خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کا پھیلاؤ، قحط سالی، شدید تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا سامنا، دشمن کا تسلط اور مال و اسباب کا لٹ جانا، تعصب اور ہمارے لسانی قومی اختلافات، یہ سب ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہو۔ اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، یعنی خواہ گواہی دو یا فتویٰ دو یا حاکم بن کر فیصلہ کرو، کچھ بھی ہو انصاف سے ہو، اس میں خرابت یا وجاہت کا لحاظ نہ ہو، کیونکہ اس سے مقصود شرعی حکم کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اجنبی اور خرابت دار کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو، یعنی صرف اللہ عز و جل کے عہد پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے عہد پورے نہ کرو۔ اگر تم نے غلطی سے کسی سے ناجائز عہد کر لیا تو فوراً توڑ دو۔ مثلاً اگر کسی سے وعدہ کیا بلکہ قسم کھائی کہ اس کے ساتھ شراب پئیں گے یا چوری کریں گے تو یہ وعدہ توڑ دو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ آیت میں عہد اللہ سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر لازم فرمایا، یعنی وہ احکام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے، یا وہ عہد مراد ہے جو انسان اپنے اوپر لازم کر لے، جیسے منت وغیرہ، ان سب کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو عہد توڑنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا جھنڈا ہے۔ بندوں کے ساتھ کیے گئے جائز عہدوں کو پورا کرنے کا بھی اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، لہذا ان کا پورا کرنا بھی عہد الہی کو پورا کرنے میں داخل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔